کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی اتنا زیادہ امیر کیسے ہو گیا؟ ایک ریگستان سے آج بلندیوں کو چھو رہا ہے اور بلینز آف ڈالرز کی اکانومی کے ساتھ دنیا کے امیر ترین کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کی ڈاکیومنٹری سے آپ سمجھیے کہ دبئی اتنا زیادہ امیر کیسے ہوا۔ تو سال تھا 1833 جب کچھ قبیلے کے لوگ آج کے دبئی میں آ کر رہنے لگے۔ اس وقت اس جگہ پر ریت اور سورج کی تپش کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس وقت دبئی مچھیروں کا گاؤں کہلاتا تھا۔ 1894 میں کچھ تاجر یہاں آ کر بس گئے کیونکہ یہاں تاجروں پر ٹیکس بہت کم تھا، لیکن ابھی بھی دبئی میں مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہوتا تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید بن مختوم کے پاس آ گئی اور انہی کو دبئی کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت دبئی میں موتی ڈھونڈنے کا کام بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ دبئی کی اکانومی اس کام سے آگے تو بڑھ رہی تھی، لیکن دبئی کو ابھی بھی ایک گاؤں کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ 1958 میں دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید ال مختون بن گئے۔ یہی وہ انسان تھے جن کی وجہ سے دبئی کو اب گاؤں نہیں بلکہ ایک شہر کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ انہوں نے دبئی پورٹ جہاں بحری جہاز آ کر رکتے تھے اس کو گہرا کروایا تاکہ وہاں پر بڑے جہاز بھی آ سکیں۔ کچھ سالوں بعد بڑے ماڈرن جہاز وہاں آنے لگے، جس کی وجہ سے یہ پورٹ بھی چھوٹا پڑ گیا۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پر اربوں روپے لگا دیے جو دبئی کی اکانومی سے بھی زیادہ تھے۔ اس پروجیکٹ کے لیے بہت سارا قرضہ لے لیا جس سے دبئی بینکرپٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی آمدنی یا تو بہت بڑھ جائے گی یا تو بالکل ختم ہو جائے گی، اور آخر ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے سوچا تھا۔ اب دبئی میں بہت سارے بحری جہاز آ کر رکنے لگے اور اس سے دبئی کی گولڈ مارکیٹ بھی بڑھنے لگی۔ شیخ راشد کا انگلینڈ اور یورپ میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ وہاں جاتے تو وہاں کی بڑی اور خوبصورت بلڈنگز دیکھ کر خوب متاثر ہوتے، خاص طور پر انگلینڈ کی سٹریٹس اور وہاں کے گھر تو بہت ہی پسند آتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ دبئی بھی ایک دن ایسی ہی بلندیوں کو چھوئے۔ سال 1959 میں انہوں نے دبئی میں بہت ہی خوبصورت اور ماڈرن ایئرپورٹ بنوا دیا۔ وہ دبئی میں بجلی کی لائنز، ٹیلی فون سروسز اور پورٹ وغیرہ بنوا کر دبئی کی انفراسٹرکچر کو مزید بہتر کر رہے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شیخ راشد پیسے ضائع کر رہے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 1966 میں دبئی کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی تھی۔ یہ وہ سال تھا جس میں جب دبئی میں آئل ڈسکور ہوا، لیکن وہاں تیل کے اتنے زیادہ ذخائر نہیں تھے۔ شیخ راشد نے بہت ہی عقل مندی دکھائی اور یہ سمجھا کہ دبئی صرف آئل سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ایک اچھی بات ہے اور ایک بری بات ہے۔ اچھی بات یہ کہ آئل ڈسکور ہو گیا ہے، اور بری بات یہ کہ آئل کے ذخائر اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے تیل کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے پروجیکٹس بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے انجینئرز کو بلایا اور اپنے پروجیکٹس میں مزید تیزی لے آئے۔ جیسے 1989 میں دبئی میں ایک اونچی ترین بلڈنگ بنائی گئی۔ ایسے کئی پروجیکٹس دبئی میں تیزی سے رواں دواں تھے۔ 1981 میں شیخ راشد اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے یعنی آج کے دبئی کے امیر شیخ محمد بن راشد ال مختون کو حکمران بنا دیا گیا۔
یہ جو آج کا دبئی ہے، یعنی بڑی بڑی اور اونچی بلڈنگز انہوں نے بنانا شروع کر دی، لیکن اس کام میں ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچی مٹی پر اتنی بڑی بلڈنگز کیسے کھڑی کی جائیں، لیکن انہوں نے اس کا بھی حل ڈھونڈ ہی لیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دبئی کے اطراف پہاڑ وی شیپ میں بنے ہوئے ہیں، یہاں ضرور کبھی پانی موجود ہوگا جو پہاڑ کی شیپس کٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہاں ڈرلنگ کروائی اور یہاں واقعی پانی موجود تھا۔ یہی پانی دبئی کی اونچی بلڈنگز کو کھڑا رکھنے میں کام آیا۔ جہاں باقی عرب ممالک تیل کی دولت پر اپنا ملک چلا رہے تھے، وہیں شیخ محمد بن راشد جانتے تھے کہ دبئی کو تیل پر زندہ رکھا نہیں جا سکتا۔ آج بھی تیل دبئی کی اکانومی میں صرف 1% حصہ ڈالتا ہے، باقی 99% پیسہ دبئی کاروباری سرگرمیوں سے کماتا ہے۔ شیخ محمد بن راشد کی ویژنری پلاننگ اور عقل مندی کی ہی وجہ سے آج دبئی اتنا امیر شہر ہے۔ انہوں نے دبئی میں ایسی چیزیں بنانی شروع کر دی جس سے پوری دنیا کا دھیان دبئی کی طرف ہونے لگا، جیسے کہ دنیا کی اونچی ترین عمارت برج خلیفہ، دنیا کے بڑے بڑے مالز جیسے کہ دبئی مال، اور عالیشان ہوٹلز اور آرٹیفیشل آئی لینڈ۔ دبئی کی ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن یہ دنیا کی بہترین ایئر لائن میں سے ایک ہے۔ یہ ساری اٹریکشنز ہیں جن کی وجہ سے لوگ دبئی کھنچے چلے آتے ہیں۔ دبئی میں بہت سے فری زونز بھی ہیں جہاں ہر قسم کے ٹیکس معاف ہیں۔ اس وجہ سے یہ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مینز کا گڑھ بھی کہلاتا ہے۔ یہ فری زونز دبئی کی اکانومی میں 20% شمولیت رکھتے ہیں، جہاں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ نوکری کرتے ہیں۔ دبئی کی 80% آبادی وہ ہے جو باہر سے آ کر سیٹل ہوئی ہے۔ آج دبئی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو محنت کر کے پیسہ کما کر اپنے پیاروں کو واپس اپنے ملک بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے۔ دبئی میں ہر وہ سہولت موجود ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بلینئرز اور ملینئرز کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ڈاکیومنٹری۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ یہ ڈاکیومنٹری دبئی کے اوپر تھی۔ اب یہ ڈاکیومنٹری کس کے اوپر بناؤں وہ ضرور بتائیے گا۔ آپ کا پیارا ماج۔